الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، تمام زبردستوں کا زبردست، وہ رب العالمین جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ اللہ جو تمام کائنات کا متصرف و منتظم ہے، وہ رب العالمین جس کی صفات میں سے ایک صفت فعال لما یرید ہے، رب العالمین جس کے ساتھ کرتا ہے، جس سے کرتا ہے، جس طرح کرتا ہے، رب العالمین سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور نہ اللہ رب العالمین اپنے عاقبت اور انجام سے ڈرتے ہیں۔ اس وجہ سے فرمایا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ رب العالمین کے صفات میں سے یہ صفت موجود ہے کہ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، یہ مکلف مخلوقات جتنے بھی ہیں، خواہ وہ انبیاء ہے کہ امت ہے، خواہ وہ بادشاہ ہے یا رعیہ ہے، خواہ وہ مالدار ہے یا غریب ہے، ہر ایک سے
اور پوچھیں گے۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ پوچھنا، اللہ رب العالمین کی یہ بات کرنا، یہ اس بات پہ دلیل نہیں ہے کہ ہم دنیا میں جو بات کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو اس کے بارے میں پتہ نہیں میرے محترم ساتھیوں، بلکہ اللہ نے خود فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ اللہ رب العالمین کے پاس آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے، اور اللہ رب العالمین جو عمل تم کرتے ہو اور جو عمل تم چھپاتے ہو، ہر ایک کے بارے میں اللہ رب العالمین آپ سے پوچھیں گے۔ تو یہ کرامت کاتبین کیوں ہمارے ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں؟ کیوں جو ہے تو یہ ہمارے عمل نامہ لکھتے ہیں، ہمارے کام لکھتے ہیں، ہمارے منہ سے جو لفظ اچھے ہوں یا برے ہوں وہ لکھا جاتا ہے، اس کا کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے پھر اللہ رب العالمین ہم سے حساب کر لیں گے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ یہ انسان جب میرے سامنے کھڑے ہو جائے، میں ان سے پوچھوں گا تو یہ اپنے اعمال سے منکر ہو جائیں گے۔ جیسے کہ اللہ نے قرآن کریم میں مشرک بندہ کے وہ نقشہ کھینچا ہے، فرماتے ہیں کہ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ۔ جب مشرک بندہ اللہ رب العالمین کے حضور کھڑا کر دیا جائے تو ان سے اللہ رب العالمین پوچھیں گے کہ انسان، آپ نے جو دنیا میں شرک کی تھی کیوں کیا تھا؟ آپ کی طرف میں نے اپنے انبیاء کو بھیجے تھے، آپ کی طرف اپنے مبلغین کو بھیجے تھے، دعوت کرنے والے کو بھیجے تھے، آپ نے پھر کیوں دنیا میں شرک کیا؟ تو وہ فرمائیں گے کہ اللہ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، اے اللہ ہم نے تو دنیا میں شرک کیا ہی نہیں، یا آپ کو کس نے بتایا کہ آپ نے شرک کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے چلو لے کے آؤ اس کا یہ عمل نامہ، اس کا یہ رجسٹر لے کے آؤ، اس کے سامنے رکھو۔ جب یہ اس رجسٹر کو دیکھے گا ایک بات کہے گا اور کچھ بھی نہیں کہے گا، مَالِ هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اس عمل نامے کو کیا ہوا کہ نہ میرے چھوٹے گناہ چھوڑے ہیں، نہ بڑے چھوڑے ہیں، بلکہ سب اس میں لکھے گئے ہیں۔ پھر انسان انکار بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ یہ ہمارے دنیا کا ماحول بھی ہے کہ جب انسان کوئی برا عمل کرتا ہے اور اس میں یہ پکڑا جاتا ہے تو جب عدالت میں پیش کیا جائے یا کسی بڑے کے پاس پیش کیا جائے تو سب سے پہلے وہ اس عمل سے انکار کرتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ ایسے ہے کہ نہیں ہمارے دنیا کے ماحول میں؟ بالکل میرے محترم ساتھی موجود ہے یہ کام۔ تو اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے ہمارے ساتھ کرامت کاتبین مقرر کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں ہمارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جنہوں نے ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات و صفات، اللہ رب العالمین کی اسماء و احکام و وحدانیت کے طریقے بتائے اور وہ راستے بھی بتائے جس پر ہم چلنے سے، اپنے عمل کرنے سے اللہ رب العالمین کی رضا اور جنت حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ راستے بھی بتلائے جس پر ہم اجتناب کرنے سے ہم اللہ رب العالمین کے قہر اور اللہ کے جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے جب ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا تو ہمارا پیدائش کا مقصد وہ مہمل اور بیکار نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العالمین نے جس غرض کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے وہ قرآن کریم میں ہمیں بتا دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اس کے بعد دوسری بات یہ بتلائی کہ انسان سب سے پہلے میری عبادت، میری بندگی، میری اطاعت یہ تم پر لازم اور واجب ہے۔ اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کو دنیا کی طرف بھیجا، اس کو ایک بات بتایا، کیا کہ آدم علیہ السلام آپ تو دنیا میں جا رہے ہو، یہ دنیا کچھ وقت گزارنے کی جگہ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ لینا، میرے طرف سے ایک قائد اور رہنما آئے گا، اس قائد اور اس رہنما کی بات آپ نے ماننی ہے۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس قائد اس رہنما کی بات ماننی ہے۔ انسان ذرا لالچی ہے، ذرا حریص ہے،
ہر چیز میں کسی چیز کی تما رکھتا ہے، اس کے ذہن میں یہ سوال آیا چلو میں نے اللہ کے پیغمبر نے جو بھیجا ہے اس کی اطاعت و تابعداری کریں تو مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو میں اس کے بدلے 2 اجر و 2 فائدے دیتا ہوں۔ ایک فائدہ کیا ہے؟ فلا خوف علیہم، آپ پہ ڈر نہیں ہوگا۔ کیسے ڈر نہیں ہوگا؟ میں تو دنیا میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہوں، میں کسی سے کیوں ڈروں گا؟ اللہ نے فرمایا جب آپ کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، قبر کی وہ دہشت، قبر کا وہ ڈراؤنا منظر وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں ہوتا، اکیلا انسان پڑا ہوتا ہے، اس کے سامنے اینٹیں رکھی جاتی ہیں، اس کے اوپر منوں کی مٹی ڈالی جاتی ہے، یہ جگہ کتنا خوفناک ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی اس قائد اور رہنما کی بات مان لی فلا خوف علیہم، اس قبر میں آپ پہ کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ ولا هم يحزنون، دوسرا انعام، دوسری لالچ، دوسرا طمع جو انسان رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ ولا هم يحزنون، قیامت کے دن بہت سخت ترین دن ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے، تو فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ تو بہت شرمناک دن ہوگا کہ ایک انسان قبر سے اٹھے گا، سنت نہیں ہوا ہوگا، تن پہ کپڑے نہیں ہوں گے، یہ تو بہت وسلم نے فرمایا کہ بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، یہ ایسے دن ہوگا کہ انسان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوگی، ہر ایک انسان یہ بولے گا نفسی نفسی، کہ اللہ ایک نیکی مجھے مل جائے میں اس سے واللہ سے بچ جاؤں، اللہ ایک نیکی مجھے مل جائے یہ میں دہشت سے، سختی سے، خفگان سے، مصیبت سے بچ جاؤں۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس دن پہ جب اطاعت پیغمبر کرو گے تو اس پہ کوئی آپ کو سختی نہیں ہوگی، کوئی مصیبت آپ کو نہیں ہوگی۔ اسی لیے دوسری جگہ میں اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جلدی کیجئے، ہر کام کو چھوڑ دیجئے اور اللہ رب العالمین کی مغفرت اور اللہ رب العالمین کے جنت کی طرف آئیے۔ کون سی جنت؟ عرضها كعرض السماء والارض، ان کی جو پیمائش ہے وہ آسمانوں اور زمینوں سے بھی بڑی ہے۔ اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین، یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ صرف آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم لوگ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، ہم لوگ اپنے آپ کو ترقی دینے کے لیے، ہم لوگ اپنے آپ کو کہ یہ بندہ مجھے مفتی سے، مولانا سے، شیخ سے یہ بلائے، اس کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے آگے کیمرہ لگا لیتے ہیں اور جو منہ میں آتا ہے وہ بولتے ہیں، نہ اس پہ قرآن کی کوئی دلیل، نہ اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے ہوئے دین کی کوئی دلیل، نہ کوئی شریعت کی کوئی دلیل اس پہ نہیں ہوتا، اپنے طرف سے لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس جنت کے منافی ہے جو اللہ نے فرمایا کہ عرضها كعرض السماء والارض۔ یہ صرف کیا ہے؟ ہم اپنی مشہوری کرتے ہیں، اور ایسے لوگ، میرے واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے، میں آپ کو صرف اس کی ایک مثال بتاتا ہوں۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، مجھے بولا کہ نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، عبادات کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے خود ہی فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں آپ کے جسموں میں موجود ہوں، میں آپ کے نفس میں موجود ہوں، افلا تبصرون، تم اس آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اس کے لیے دل کی آنکھوں کی ضرورت ہے۔ دیکھیے میرے محترم ساتھیو، یہ وہی علماء ہے، یہ وہی مفتیان ہے جو اپنے شہرت کے لیے یہ بات کرتے ہیں، لیکن عقیم قرآن کی آیات آپ کو پیش کیا کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، آپ کو سباب آگے پیچھے آیاتوں کو دیکھ لیں۔ اللہ رب العالمین نے اس یہاں جنتیوں کی تذکرہ کیا ہے اور ساتھ اپنا قدرت بیان کیا کہ اے انسان، میرے یہاں تک قدرت ہے، یہاں تک میرا گرفت و پکڑ ہے کہ اپنے جسم کو تو دیکھو،
کس طرح کے اچھا سسٹم میں نے بنایا ہے، کھانا کھاتے ہو ہضم ہو جاتا ہے، کان دیے ہیں سننے کے لیے، ناک دیا ہے سونگنے کے لیے، آنکھیں دیے ہیں دیکھنے کے لیے، یہ ان بندوں سے پوچھو جو ان چیزوں سے محروم ہو، پھر آپ کو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا پتہ چل جائے۔ اور یہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ یہ بولتے ہیں کہ اللہ آپ کے جسم میں موجود ہے، ہمیں حلولیت کا عقیدہ بتاتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے میرے محترم ساتھیوں۔ اللہ نے جو فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی طلبگار بنیے جس کی پیمائش آسمانوں اور زمینوں سے بھی بڑی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہی علماء، یہی مفتیان کرام آتے ہیں بولتے ہیں کہ یہ اہل حدیث لوگ، ان کے پیچھے نہ جو ہے تو سردیوں میں نماز پڑھو نہ گرمیوں میں نماز پڑھو۔ اللہ کے بندے کیوں نہ پڑھو؟ یہ مسلمان نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ اس لیے کہ سردیوں میں جرابوں پہ مسح کرتے ہیں اور ہمارے مذہب میں جرابوں پہ مسح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین رخصت پہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ عظیمت ہے۔ اللہ نے جو رخصت دیا ہے، جیسے کہ آپ سفر پہ چل رہے ہیں، 2 نماز اکٹھی پڑھ لیں، 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھ لیں، ان 2 رکعتوں پہ اللہ رب العالمین بہت خوش ہوتا ہے، نہ کہ 4 رکعتوں پہ۔ دیکھیے 4 رکعت ہے، پوری نماز ہے، آپ کے دل میں یہ آئے گا کہ میں اگر 2 کے بجائے 4 پڑھ لوں تو مجھے بہت اجر ملے گا، لیکن اللہ رب العالمین اس مقام پہ آپ کو کتنے بھی اجر دیتا ہے؟ 4 کے بجائے 2 پہ اجر زیادہ دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کے لیے ایک سہولت بنائی ہے، اس سہولت پہ عمل کیجیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے یہ سہولت ہے کہ سردیوں میں جراب جب پہنی ہے تو مقیم انسان شب و روز 24 گھنٹے اس پر مسح کر سکتا ہے، اور مسافر 3 دن تک کر سکتا ہے۔ جب ایک انسان صبح نماز کے لیے اٹھے اور باوضو ہو کر جراب پہن لے تو وہ اس جراب پر عشاء کی نماز تک جو 5 نمازیں ہیں مسح کر سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ جراب نہ نکالے۔ اگر نکال لیا تو دوبارہ وضو کر کے پھر پہن لے، پھر وہاں سے جو ہے تو اس کے 24 گھنٹے شروع ہوتے ہیں۔ یہ رخصت اور یہ عظمت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ہم کیوں اس پہ عمل نہیں کرتے؟ ہر نماز کے لیے اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ یہی علماء جو بنے ہیں شہرت کے لیے، یہی مفتیان جو بنے ہیں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے عزت مند بنانے کے لیے، اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے، جو دین ہے، اس سے ہمیں پیچھے کرتے ہیں۔ کل کو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہمارے طرف تو یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ بس علماء نے بیان کیا، الا بلا گردن ملا، جو کچھ بھی ہے میں عمل کرتا ہوں، اگر صحیح ہوا تو میرے ثواب، نہ ہوا تو مولانا صاحب جانے اور اس کے کام جانے، خدا کے اس کے سر پہ۔ میرے محترم ساتھیوں، اس طرح کی بات نہیں چلتی۔ اللہ نے خود فرمایا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک انسان دوسرے انسان کی گناہ نہیں اٹھا سکتا۔ آج کل تو ہمیں شیطان نے اس بات کے اوپر بلایا ہوا ہے کہ چلو اس بات پہ عمل کرو۔ کیوں آپ نے جمعے کے دن پہ مولانا صاحب سے نہیں سنا تھا کہ انہوں نے اس طرح کی بات کی تھی؟ اگر عمل آپ نے کر دیا، صحیح ہوا تو آپ کو اجر ملے گا، نہ ہوا تو گناہ اس کس پہ؟ گناہ اس ہونے سے پہ۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ کیوں؟ شیطان نے اللہ رب العالمین کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ مجھے جس طرح آپ نے گمراہ کیا، مجھے جس طرح جو ہے تو جنت سے نکالا اور جب دنیا کی طرف بھیج دیا، میں بھی آپ کی اس امت، اس بندوں کو یہ بدی کا عمل، یہ جہنم کی طرف جانے والے اعمال، اس کو ثواب کی نیت میں پیش کروں گا۔ یہ لوگ جو ہے تو توبہ نکالیں گے، اس میں عمل کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ یہ تو ثواب جانیں گے کہ اس میں ثواب ہے، اس میں اجر ہے، لیکن الٹا اس میں کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، میں ان کو اچھا کر کے دکھاؤں گا۔
ان کو ثواب کی نیت سے پیش کروں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور سب کو جو ہے گمراہ کر دوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا، اللہ نے کیا جواب دیا؟ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، وہ میرے بندے جو جانچ پڑتال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، ادھر اس عالم سے بات سن لی، ادھر چلے گئے اس عالم سے پوچھا، ادھر چلے گئے اس عالم سے پوچھا، سب نے بات کر لی، ہر ایک نے دلائل پیش کر دی اللہ کے رسول اور قرآن کریم سے، پھر اس پہ خود ہی بھی سوچے کہ یار اس پہ کتنا اجر و ثواب ہے، اس پہ کتنا اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مضبوط حکم ہے، اس پہ میں عمل کر لوں تو کامیاب ہوں گا۔ میرے محترم ساتھیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو عمل کرتے ہیں اس پر سوچیں کہ اللہ نے اس پہ حکم دیا ہے کہ نہیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں، جو شریعت لے کے آئے ہیں، جو احکامات انہوں نے بیان کیے ہیں، اس عمل میں موجود ہے کہ نہیں؟ اگر موجود ہو ٹھیک، اللہ نے جو فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو وہی جنت ہمارا مقدر بنے گا، اور اگر نہ ہوا تو وہ جنت ہمارا مقدر نہیں بن سکتا۔ یہاں تک کہ میرے محترم ساتھیوں، یہی مفتیان کرام، یہی علماء کرام آج کل ہمیں یہ چیز بتاتے ہیں۔ آپ لوگ تو سوشل میڈیا دیکھتے ہوں گے، قسم قسم علماء بیچ میں آتے ہیں۔ میں ہوں پشاور کا، ہمارے پشاور کی طرف جو ہے تو آج کل یہ نیا غوغا بنا ہوا ہے کہ انہوں نے عورت اور مرد کی نماز کا فرق بتلا دیا ہے کہ عورت کی نماز کا الگ حکم ہے، مرد کی نماز کا الگ حکم ہے، عورت کی نماز کا طریقہ الگ ہے، مرد کی نماز کا طریقہ الگ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کی سیرت، ان کی زندگی کو مطالعہ کریں تو انہوں نے کبھی بھی جو ہے تو عورت اور مرد کی نماز کا کوئی فرق نہیں بتایا، بلکہ فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے عورتوں اور مردوں، آپ سب جو ہے اس طرح کی نماز پڑھو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بولتے ہیں کہ نماز میں سطر کیجئے، نماز میں اپنے آپ کو چھپائیے، سجدہ جو کرتے ہیں بالکل ہی زمین کے ساتھ، یہ بہت ہی جو ہے تو پردہ اور سطر کے لیے اچھا طریقہ ہے۔ نماز میں جب کھڑے ہو جائے تو پاؤں نزدیک کر کے کھڑے ہو جائے، یہ عجیب فرق انہوں نے بتایا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرق نہیں بتایا۔ کل کو ہم اللہ کے حضور جب کھڑے ہوئیں گے اور اللہ ہم سے پوچھے گا کہ انسان یہ جب طریقہ جب آپ کے گھر میں ہو رہا تھا آپ کیوں نہیں منع کرتے تھے اس کو؟ کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کے گھر میں ہو رہا تھا، آپ کیوں نہیں منع کر رہے تھے؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم یہ بولیں گے کہ اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، مسجد میں جو ہے تو علماء آتے تھے، مولوی سے بات آتا، مفتی سے باتیں تھے، اور وہ وقت جو تھا سوشل میڈیا کا تھا، میں جب فیس بک یا واٹس ایپ کھولتا تھا تو اس وقت جو ہے تو علماء کے بیانات آ جاتے تھے، وہ الٹی سیدھی بولتے تھے۔ ہم بولتے ہیں کہ یہاں علماء ہے، فلانے مدرسے سے پڑھا ہے، فلانے یونیورسٹی سے اس نے ڈگری حاصل کی ہے۔ اللہ فرمائیں گے یہاں یہ چیز نہیں چلتا، میں نے جو پیغمبر بھیجا تھا ان کا حکم موجود ہے، اس پہ نہیں ہے، جب اس کو کھینچو جہنم کی طرف۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، ایمان نہیں تھا اللہ پہ، ان لوگوں میں ایمان لے کے آئے تھے، وہ جو بات کرتے تھے اس پہ چلتے تھے۔ تو میرے محترم ساتھیوں، یہی ہماری تباہی کا ذریعہ ہے، یہی ہماری بربادی کا ذریعہ ہے۔ چاہیے ہمیں یہ ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر ہمارے طرف آئے ہیں، جو عمل ہم دین کے کرتے ہیں اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، ہمیں جو ہے تو ہوشیار ہونا چاہیے۔ علماء کی باتیں، سوشل میڈیا میں جو مفتیان بنے ہیں ان کی باتیں، اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، اس پہ دھیان نہیں دینا چاہیے جب تک کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس پہ نہ ہو۔ ایک بات یہ یاد رکھیں میرے محترم ساتھیوں، یہ لوگ آپ کو یہ بولیں گے کہ دیکھو دین میں 4 چیزیں ہیں،
ایک قرآن حدیث ہے، اجماع امت ہے اور قیاس ہے۔ جب ایک بات قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہو لیکن ہمیں پتہ نہ ہو، پھر آئیں گے حدیث کی طرف، حدیث میں بھی ہو لیکن ہمارا ذہن و دماغ اس کی طرف نہیں پہنچتا، تو پھر اجماع امت کی طرف آئیں گے۔ اجماع امت میں جو ہے تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ آپ کی طرف اپنے احناف علماء کے 2-3 علماء 4 علماء کے اقوال پیش کر لیں گے، بولیں گے کہ دیکھو نا امت کے اجماع موجود ہے اس مسئلے پہ، یہ اہل حدیث لوگ، انہوں کا نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی دین ہے نہ کچھ ہے، یہ پتہ نہیں یہ کدھر سے یہ گروپ بنی ہوئی ہے، آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ نہیں میرے محترم ساتھیو، امام جو ہے ہمارا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ نے بھی فرمایا کہ وہ لوگوں آپ خوش ہو جاؤ، یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم۔ اس بات پہ خوش ہو جاؤ جب قیامت کے دن آپ کو اپنے امام کے سائے تلے بلایا جائے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی جو تھے وہ آ جائیے۔ اس بات پہ آپ خوشی ظاہر کریں میرے محترم ساتھی، یا اس لوگوں کے زمرے میں آپ اپنے آپ کو لے کے آتے ہیں کہ قیامت کے دن بولے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مقتدی آ جائے، یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مقتدی آ جائے، یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مقتدی آ جائے، یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مقتدی آ جائے۔ کون سی بات آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں میرے محترم ساتھی؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتداء میں آنا پسند کرتے ہیں تو یہ کام بھی وہ کرے، اعمال بھی وہ کرے جو انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے، جو انہوں نے ہمیں بتلایا ہے۔ ہمیں یہ مت بتلاؤ فلانے عالم نے یہ کہا، فلانے عالم نے ٹھیک ہے، پہلے قرآن بتاؤ پھر حدیث بتاؤ، اس کے بعد ان کے اقوال ان کے موافقت میں بتاؤ تو مانوں گا، نہیں تو جو ان کی موافقت میں کوئی عمل ہو کوئی قول اس کا نہ ہو تو اس کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس راستے پہ چلائے کہ ہمیں جنت کا راستہ ہو جو اللہ نے فرمایا کہ وَعَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اس جنت کی طرف ہمیں لے جائے وہ عمل جو کہ اس کی بلندی، اس کی چوڑائی، اس کی لمبائی آسمان اور زمین کی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔